شالوم گوسپل چرچ منسٹریز کی طرف سے آج پھر آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ، جس کے ذریعے سے ہم جان سکیں گے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ اس سوال کو لے کر مسیحت کے اندر اور ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی یہ پریشانی بنی رہی کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو وہ کب واپس آئیں گے۔ اور کیونکہ جو شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پالوس رسول، ایسے ہی جو یسوع مسیح کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد واپس آئے گا۔ کلام ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں تو شاگرد جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کر شاگردوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اے گلیلی مردوں کیوں پریشان ہوتے ہو، یہی یسوع جو آسمان پر جاتا ہے وہ واپس آئے گا۔ تو اسی پیغام کو لے کر جو شاگرد تھے پالوس رسول تھے، انہوں نے الگ الگ جگہ پر اس بات کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جلد واپس آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم جو ہمارا مین حوالہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13 نمبر آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ تو عزیزو، یہ جو کلام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو تسلنیکیوں کے لوگ تھے انہوں نے ایسے یہ سنا ہوا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت جلد واپس آئے گا۔ تو ان کے جو بزرگ مرنے لگے تو انہوں نے پالوس رسول سے کہا کہ، اور یہ بات الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کو ملی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو مر رہے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تو واپس نہیں آ رہے، بادشاہ جو ہے وہ تو واپس نہیں آ رہا۔ تو اسی بات کو لے کر جو ایک بری بات جو ہے وہ کلیسیاؤں کے اندر نظر آئی، نا امیدی جو ہے وہ کلیسیا کے اندر، ابتدائی کلیسیا کے اندر نظر آئی۔ مگر جب 102 کے اندر روم دا کلیمنٹ آئے تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے یسوع مسیح کے آنے کی۔ یسوع مسیح جب آ رہے ہیں تو ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس بات کو لے کر آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر لیٹ ہوا تو خداوند یسوع مسیح، لوگ جو تھے اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ یسوع مسیح کے جو جتنے شاگرد ہیں وہ تو مارے جا چکے ہیں، جیسے کہ پالوس رسول کو دیکھتے ہیں تو اس کا گلا کٹوا دیا گیا، پطرس کو دیکھتے ہیں، یعنی جتنے جو شاگرد تھے، اسطفنس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے مار دے گئے، یعنی سارے جو شاگرد تھے وہ تو مارے جا چکے تھے، صرف یوحنا تھا جو باقی تھا پتمس نامی ٹاپو کے اندر۔ تو لوگ سوچتے تھے کہ شاید یوحنا ہی کوئی بات ہمیں بتائے کہ یسوع واپس آنے والا ہے، مگر ایک ٹائم آیا کہ یوحنا بھی وفات پا گیا۔ تو جو ابتدائی کلیسیا ہے وہ بڑی پریشان تھی اس بات کو لے کر۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 102 کے اندر روم دا کلیمنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 130 AD کے اندر جسٹن مارٹن آتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 132 کے اندر یہودیوں نے واپس سے رومیوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی۔ ہم اس بات کو بار بار جان چکے ہیں کہ سن 70 کے اندر تو ہیکل کو تباہ کیا گیا، مگر بہت سے جو یہودی ہیں وہ مسادہ نامی جگہ کے اوپر رہنے لگے، جس کو ہیرودیس نے تیار کروایا تھا۔ تو انہوں نے وہاں سے ہی جو ہے وہ رومیوں کے خلاف دوبارہ سے جب 132 کے اندر بغاوت کی ہے، تو پھر رومیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودی جو ہیں وہ رومی حدود کے اندر نہیں رہیں گے، ان کو نکال دیا گیا۔ اور جب ہم 112 میں دیکھتے ہیں تو 112 کے اندر روم جو تھا انہوں نے مسیحی مذہب کو لے لیا، اور انہوں نے اس بات کو اناؤنس کر دیا کہ اب جہاں جہاں رومی حکومت پائی جاتی ہے، اب روم کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ تو مسیحیوں کو آزادی ہو گئی، اور جیسے ہی 312 کے اندر مسیحیوں کو آزادی ملی ہے، روم نے مسیحی مذہب کو قبول کیا، تو اس دور کی جو
پاسٹر سے، اس دور کے جو سینٹس تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب جو ہے وہ مسیح کی بادشاہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے تو پرسیکیوشن تھی، مسیحیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، مگر جیسے ہی روم نے مسیح مذہب کو قبول کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، بادشاہ تو چاہے نہیں آیا مگر بادشاہی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور جو سینٹ اگسطین تھے، انہوں نے 5ویں صدی کے اندر ایک کتاب کو لکھا جس کو سٹی آف گاڈ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو سٹی آف گاڈ نامی کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ بادشاہ تو چاہے ابھی نہیں آیا مگر جو بادشاہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس بادشاہی کو انجوائے کرنا ہے۔ اور پھر 18ویں صدی کے اندر ایک شخص ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے کئی صدیوں کے بعد اس بات کو کہا کہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ہے وہ جلد واپس آئے گا، اور انہوں نے نبوتوں کے اوپر بہت سے کلاسز اور بہت سے جو بائبل کالج ہے ان کو انہوں نے اسٹینڈ کیا، اور انہوں نے نبوتوں کے اوپر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ جی ہاں، وہ انگلینڈ کے اندر تھے، ان کا نام تھا جان نیلسن ڈاربی۔ جان نیلسن ڈاربی جو ہیں انہوں نے کلاسکس کے اندر گولڈ میڈلسٹ تھے وہ، اور جو کلاسکس کے اندر گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ کئی زبانوں کے اوپر اس کو عبور ہوتا ہے، وہ کئی زبانوں کو جانتا تھا، یعنی یورپ کے اندر بولنے والی جتنی بھی زبانیں تھیں وہ ساری اس کو آتی تھی، جیسے کہ چاہے عبرانی ہے، چاہے وہ یونانی ہے، چاہے وہ لیٹن ہے، یہ زبانیں اس کو آتی تھی۔ اور وہ ویسے تو وکیل بننا چاہتا تھا مگر وہ اس کا وہ شوق تھا، وہ ایک پاسٹر بننا تھا کہ میں ایک پاسٹر بھی بنوں، لہٰذا اس نے پاسٹر بننا زیادہ پسند کیا، وہ بیرسٹر نہیں بنے۔ اور آگے آنے والے دنوں کے اندر وہ اسٹڈی میں تھا تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ گھوڑے کے اوپر سواری کر رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے دوران جو ہے وہ اس کو تقریباً 3 مہینے تک جو ہے وہ بستر پہ رہنا پڑا۔ اور اس دورانیہ کے اندر اس نے جب بائبل کی نبوتوں کے اوپر اور زیادہ دھیان دیا تو اس نے اس بات کو کہا کہ خداوند یسوع مسیح کب واپس آئے گا، کہ جب دوبارہ سے جو 3rd ٹیمپل ہے وہ بنایا جائے گا اور یہودی واپس آئیں گے۔ تو اس بات کو لے کر مسیحی لوگوں نے بہت زیادہ اس کا ہنسی مذاق اڑایا، اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہودی کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ جو اسرائیل کی سرزمین ہے وہ تو بنجر تھی، وہاں پر کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ جو مسیحی لوگ وہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے جاتے تھے، تھیولوجین، تو وہ بھی اس زمین کو دیکھ کر کہتے تھے یہ تو بنجر زمین ہے، کیا یہ ہولی لینڈ ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں پر نہ تو بارش ہوتی تھی نہ کوئی فصلیں تھی، تو اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی رہنا پسند نہیں کرتا تو یہودی واپس کیسے آئیں گے؟ یہودی تو مختلف ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس دور کے اندر اسرائیل کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر جو وقف بورڈ تھی وہ اسلامک لوگوں کی تھی، اوٹومن ترکی کی تھی۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ اس بات کو کہا کہ یہودی واپس آئیں گے، لوگوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا، مگر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انہوں نے اسکولوں کو شروع کیا، انہوں نے بائبل کالج بنائے، اور ان کالجز کے اندر جو ہے وہ نبوتوں کے اوپر انہوں نے سکھانا شروع کیا۔ تو ان کی وفات ہوتی ہے 1882 کے اندر۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے اسی سال کے اندر ایک گروپ جو ہے وہ یہودیوں کا گروپ ہے واپس سے اسرائیل کے اندر آتا ہے، اور اس سے جب ہم چند سال آگے دیکھتے ہیں تو پھر ریپلیس تھیولوجی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کیسے وہ نظر آتی ہے؟ لوگوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا کہ جو ہے وہ 3rd ٹیمپل ہے، یعنی تیسری ہیکل ہے، وہ نہیں بنے گی۔ اور یہ کہا کنہوں نے؟ یہ مسیحی لوگوں نے ہی کہا، جو بڑے بڑے پروفیسرز تھے، بڑے جو تھیولوجینز تھے، جو ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ہی اس بات کو کہا۔ اور انہوں نے کیسے کہا؟ انگلینڈ، جیسے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ کنونشنیں کروا کر، کانفرنس کر کے انہوں نے اس بات کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو ریپلیسمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھیولوجی، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی کہ ہیکل دوبارہ نہیں بنے گی۔ جو اب جو ہے وہ کیا ہے کہ جو مسیحی ہیں ان کے لیے
पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16 और 17 नंबर आयत के अंदर क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको और बताता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। उन्होंने कहा अब तीसरी हैकल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब सिर्फ जो है वो जो मसीही लोग हैं वो ही खुदा का मक़दस है, और इसको कन्वर्ट जो है वो चर्च ने अडॉप्ट कर लिया। चर्च जो है वो हैकल है, तीसरी हैकल की अब ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, डिबेटर भी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा, पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो है तीसरी हैकल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम ही जो है वो हैकल हैं, खुदा का मक़दस है, खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोगों ने, अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि अगर तीसरी हैकल बनती है या यहूदी वापस आते हैं तो हम पहले से ये श्योरिटी आपको देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम जो हमारे जो डॉक्ट्रिन्स हैं, हम जो डॉक्टर बने हैं, हम जो प्रोफेसर हैं, हम अपनी सारी जो तालीम है उसको रद्द कर देंगे। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि जिस साल में जॉन विंसन डार्बी जो है वो उसकी वफ़ात होती है 182 के अंदर, 182 ही वो सन था जिसके अंदर जो चंद यहूदी जो हैं वो वापस से आते हैं इसराइल के अंदर, और 140 के अंदर और 130 के जो 1930 और 1940 के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्रेंस देखने को हमें मिली, जिसको कहा गया कि जी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, यानी रिप्लेस हो चुका है हैकल जो है वो तीसरी हैकल अब नहीं बनेगी। तो जब 1948 आया, जैसे ही 1948 आया और इसराइल दोबारा से वजूद के अंदर आया, यहूदी वापस आए, तो वही लोग जो कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहते थे कि यहूदी वापस नहीं आएंगे इसराइल के अंदर, वो अपना मुंह छिपाते फिर रहे थे। और हम देखते हैं आज हम जिस ज़माना के अंदर हैं वो दौर है कि अब जो है वो हैकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, और हैकल का जो ब्लूप्रिंट मैप है वो भी तैयार हो चुका है। और जो ये लोग ये इस बात को कहते थे कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम रोमियो उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो पहली आयत और उसकी दूसरी आयत और 11वीं आयत, इसके अंदर बड़ा क्लियर इस बात को लिखा है कि खुदा ने कभी भी अपनी कौम, इस यहूदी कौम को नहीं छोड़ा। लिखा है रोमियो 11 बाब पहली आयत, बस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। और दूसरी आयत, और खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जैसे उसने पहले से जाना। और जब हम इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, 11 नंबर आयत, तो वहाँ भी लिखा है, बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई के गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लर्जिश से गैर कौमों को नजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। यानी कलाम हमें ये बड़ा ख़ास क्लियर बताता है कि खुदा ने यहूदी कौम को कभी नहीं छोड़ा। और जब हम इसके और हवाला जात देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है, मैं आपके सामने चंद हवाला जात रखता हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि जो थर्ड टेम्पल है, तीसरी हैकल है, वो बनेगी ही बनेगी। आप हवाले नोट कर सकते हैं। दानियल का सहीफ़ा उसका 9 बाब उसकी 27 नंबर आयत, मत्ती की इंजील उसका 24 बाब 15 नंबर आयत, जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा। हिजकिय्याल उसका 37 बाब 26 से 28 नंबर आयत, जोना उसका 2 बाब उसकी 4 नंबर 7 नंबर और 9 नंबर आयत, आमूस नबी का सहीफ़ा उसका 9 बाब 11 नंबर आयत, और मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 12 नंबर आयत, और दूसरा तसल्लीकियों उसका 2 बाब 3 से 4 नंबर आयत। जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं, जिन हवाला जात जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर तीसरी हैकल का हमें जिक्र मिलता है। और जब हम दानियल की किताब उसका 9वां बाब 27 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बड़ा क्लियर है कि आखिरी ज़माना के अंदर जो है वो
دوبارہ سے ذبیحہ اور ہدیہ شروع ہوگا۔ اور یہ کب شروع ہو گیا؟ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں 10 دسمبر 2018 کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ سوختنی قربانی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اسرائیل کے یروشلم کے اندر، ہیکل کے اندر، جو ابھی ہیکل تو نہیں بنی مگر وہ پہلے سے ہی انہوں نے شروع کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، ارلی چرچ فادر جو تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ تیسری ہیکل بنے گی۔ ان کے میں چند کے نام آپ کو بتا دوں، وکٹوریس ہے اور آئرینیس ہے جو یوحنا کا شاگرد ہے، پولیکارپ اس کا جو شاگرد ہے آئرینیس، انہوں نے بھی اپنی کتاب اگینسٹ ہیریسی کے اندر اس بات کو بتایا کہ تیسری ہیکل بنے گی۔ اور وکٹورینس جو ہیں وہ بھی ارلی چرچ فادر میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ جو تیسری ہیکل ہے وہ بنے گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 دسمبر 2018 کو واپس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو سوختنی قربانی انہوں نے شروع کی ہے۔ اور عزیزو، ایک لاسٹ حوالہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ ہے عزرا 3 باب اس کی 12 نمبر آیت، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زربابل ہیکل کو بناتا ہے جو سیکنڈ ہیکل ہے۔ اس کو لے کر بہت سے لوگ ہیں وہ کنفیوز ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور زیادہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ زربابل نے وہ ہیکل کو بنایا تھا جو سیکنڈ ہیکل تھی، دوسری ہیکل بنی۔ زربابل نے جب ہیکل کو بنایا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ہیکل کو بنایا تھا، اور جب ہم اس عزرا 3 باب اس کی 12 نمبر آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو پہلے سردار کاہن ہوتے تھے اور جو پہلے جو بزرگ تھے جنہوں نے پہلی ہیکل کو یعنی جو سلیمانی ہیکل تھی اس کو دیکھا تھا، تو جب انہوں نے دوسری ہیکل کو بنتے ہوئے دیکھا، ان کی بنیادوں کو رکھتے ہوئے دیکھا، تو لکھا ہے کہ وہ رونے لگے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہیرودیس جب روم کی حکومت آتی ہے تو ہیرودیس نے جب یہودیوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے ہیکل کو دوبارہ سے اس کی بہت اچھی سی ان کی جو بلڈنگ بنائی، جس کا سائز لگ بھگ 10 فٹ بال کے جو میدان ہے، اتنا بڑا ہیکل کا جو کمپلیکس تھا وہ بنایا۔ یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زربابل نے ہیکل جو بنائی تھی وہ ایک چھوٹی سی ہیکل تھی، اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جو زیادہ بڑی ہیکل کو جو ان کا کمپلیکس بنایا وہ ہیرودیس نے بنایا تھا۔ تو عزیزو، آج کا جو پیغام آپ نے سنا اس کے ذریعے سے آپ جان گے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ تیسری ہیکل جو ہے وہ بننے کی تیاری میں ہے، اور جب تیسری ہیکل بن جائے گی تو لکھا ہے کہ جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ آئے گا اور اس ہیکل کو دوبارہ سے ناپاک کرے گا۔ اور جیسے ہم نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ دانیل اس کا 9 باب 27 نمبر آیت، اس کے اندر یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ تو عزیزو، ہم اخیر زمانہ کے بھی اخیر دنوں کے اندر ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں راج کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔